پاکستان کا معاشی سال آئندہ برس کیسا ہوگا؟ عالمی بینک کی رپورٹ کہتی ہے کہ ملک کی 40% آبادی غربت کی زندگی گزارے گی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے مطابق معاشی نمو تقریباً 3.25% ہوگی۔ دولت کی تقسیم ناہموار اور مالیاتی خسارے کے سبب مہنگائی کی شرح بلند رہے گی۔ اچھی خبر سال 25 میں عوام کے لیے یہ ہے کہ لوگوں کو روزگار ملے گا۔ روپیہ پیسہ سے جڑے کم خوشی اور زیادہ غم کے منظرنامے پر جیو نیوز کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ پاکستانی معیشت کو ٹھیک کرنے میں حکومت اور عوام کا کردار رہا۔ عوام نے IMF ریفارم پروگرام سے آئی مہنگائی کو جھیلا ہے۔ اس کی 15,000 سیلری ہے، اس کو 30,000 کا بل دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوا۔ میں لوگوں کو داد دینا چاہوں گا اور میڈیا کو داد دینا چاہوں گا کہ جس نے لوگوں میں یہ اویئرنیس پیدا کی کہ ہمیں یہ کڑوی گولی نگلنی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ لیکن اب جب دنیا کہہ رہی ہے کہ معیشت قابو میں ہے تو لوگوں کا سوال ہے کہ معاشی بہتری کے ثمرات انہیں بھی ملیں گے یا آئندہ بھی امیر اور غریب اور زیادہ غریب ہوگا۔ Look at how much you have achieved in the last few years in terms of inflation, in terms of trade balance, in terms of interest rate, stability, and so on. This gives the proof and the evidence that you are on the right track. And that's of course reflect to every single person in the society. ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال 26 لاکھ افراد کی شمولیت سے پاکستان میں غربت کی شرح 40% ہو جائے گی۔ البتہ ملک کے 4 کھرب پتی جن کی مشترکہ دولت 555 کھرب ہے، ان میں مزید اضافہ بھی نہیں ہوگا۔ یہاں سمجھنے کی بات ہے کہ غریب ترقی کرے گا تو امیروں کی تعداد بھی بڑھے گی۔ جب میکرو اکنامک سٹیبلٹی آتی ہے، جب آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ کم ہوتا ہے، آپ کی کرنسی سٹیبل ہوتی ہے، آپ کا ایف ایکس ریزروز بڑھتے ہیں، پالیسی ریٹ نیچے آتے ہیں، تو اس سے ڈائریکٹ فائدہ جاتا ہے ان سارے ایگزسٹنگ انویسٹرز کو۔ پاکستانی معیشت میں دولت پیدا ہوتی ہے لیکن اس کی تقسیم منصفانہ نہیں۔ ملک کی قومی آمدنی کا 30% حصہ 1% امیر ترین لوگوں کے حصے میں جاتا ہے۔ نچلی 50% آبادی کے حصے میں قومی پیداوار کا 11.6% آتا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا معاشی چیلنج مالی خسارہ ہے۔ رواں سال یہ قومی پیداوار کا 7.5% ہوگا۔ شرح سود میں کمی سے یہاں کچھ ریلیف ہوگا، لیکن مالی خسارہ کم کرنے کا صحیح حل آمدنی بڑھانا ہے، اور آمدنی بڑھانے کی ذمہ داری FBR کی ہے، جو 37 ایجنسیوں کی مدد سے 70 سے زائد ٹیکسوں کے پیچیدہ نظام کے باوجود اپنے اہداف پورے نہیں کر پاتی ہے۔ ہمیں ریئل اسٹیٹ کو، ایگریکلچر کو، ہول سیلر ریٹیلرز کو یہ نہیں لانا پڑے گا، لا رہے ہیں۔ لیٹس بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ۔ حکومت بھی پیٹرول، گیس، کھاد، بجلی، گندم، چینی وغیرہ وغیرہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی نہ جانے کیوں چلا رہی ہے۔ کہنے کو ایسا کر کے وہ عوام کو فائدہ پہنچانا چاہتی ہے، لیکن تحقیق کہتی ہے کہ اس کا فائدہ حکومتی اشرافیہ کو ہوتا ہے۔ ECC کا یہ بالکل سینٹرل ایجنڈا ہوگا کہ جہاں بھی کوتاہی ہو رہی ہے، اگر پرائز کنٹرول کمیٹیز آر ناٹ ڈوئنگ دیئر جاب دین وی ول ٹیک دیم ٹو ٹاسک بیکاز دس ہیز ٹو گو ڈاؤن ٹو دی کامن مین۔ عوام کی خوشحالی معاشی نمو بڑھانے پر ہے۔ ماضی میں درآمدی اشیاء سے خرچ بڑھا کر یہ کام ہوتا رہا ہے، لیکن اس بار حکومت کی توجہ برآمدات بڑھانے پر ہے۔ Because it's an import-led economy, do we get into a balance of payment problem? And the moment we get into a balance of payment problem, we have to run back into the lender of the last resort. تو اس بوم بس سائیکل کو اگر ہم نے جو ہے ختم کرنا ہے، اور اگر ہم نے انشاءاللہ اس اکانومی کو 5-6-7% کی گروتھ کی طرف لے کے جانا، it has to be export-led growth۔ 3-3.5% ہی صحیح، لیکن سال 25 کو پاکستانی معیشت کی نمو کا سال کہا جا رہا ہے۔ اندازے ہیں کہ سال 25 میں لوگوں کو روزگار ملے گا، بے روزگاری کم ہوگی، جو آنے والے سالوں میں غربت کو 1.5% کم کر کے 39% کر دے گی، اور ارب پتیوں کی تعداد 26,900 تک لے جائے گی۔ اس ملک کی جو سمت ہے، does not matter which administration comes in، ہم سب یہ مل کے تہیہ کریں کہ یہ 4-5 ایسی چیزیں ہیں کہ کوئی اس میں جو کمی بیشی نہیں آئے گی۔
मतलब शमूलियत से तरक्की करना सबके फ़ायदे की बात है, इसलिए इस पर इत्तफाक होना ज़रूरी है। रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची।